بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی انودر ولاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے. تو رات کے ٹائم پہ وقت ملتا ہے ولاگ بنانے کے لیے، تو پھر رات کو جو ہے ہم ولاگ بناتے ہیں، کیونکہ دن کو جو ہے وہ میں شاپ پر ہوتا ہوں، تو پھر ٹائم نہیں ملتا اتنا ولاگ بنانے کے لیے. تو اس لیے پھر ابھی رات کو پھر سارے بچے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے ولاگ بنا لیتے ہیں، اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ولاگ بنانا. تو ابھی جو ہے ہم اپنے ولاگ کی طرف بڑھتے ہیں. تو صبح کے ٹائم پہ جیسے اٹھا میں، تو پھر اپنے جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ جاتے ہیں شاپ پر، شاپ کھولتے ہیں. تو شاپ کھولنے کے بعد پھر اللہ کے آسرے پہ اور امید بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاروبار میں جو ہے وہ برکت عطا کرے، اور دکان پہ کوئی کسٹمر بھی آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے بھیجیں گے تو آئے گا، باقی اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آتا. تو پھر بچے جاتے ہیں اسکول پہ، تو اسکول جاتے ہیں، جب یہ آتے ہیں مدرسے سے، ماشاء اللہ سے دونوں بیٹے میرے جو ہے وہ مدرسے بھی جا رہے ہیں. بڑا بیٹا تو ویسے حافظ قرآن ہے، آپ کو پتہ ہے. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ قاعدے پر ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ قرآن پہ بھی آ جائے گا. اور وہ جب صبح پہلے تو 6 بجے اٹھ کر وہ مدرسے جاتے ہیں. بڑا بیٹا جو ہے وہ تو تقریباً 4 بجے چلا جاتا ہے، اور جو چھوٹا ہے وہ صبح 6 بجے جاتا ہے. پھر وہاں سے تقریباً 7:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر 8 بجے جو ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں اسکول کی طرف. پھر وہاں سے 1 بجے پھر آتے ہیں. 1 بجے آنے کے بعد پھر کچھ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں. 2 بجے پھر مدرسے کی تیاری ہو جاتی ہے. وہ جب آ رہے ہوتے ہیں مدرسے سے، میرا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اسکول سے، تو اس وقت تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بڑی شدید گرمی ہوتی ہے. اس کی بیچاری کی حالت ایسی عجیب سی ہوتی ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں دیکھ کے. بہرحال کیا کر سکتے ہیں، پھر پڑھائی تو ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں پڑھائی کر کے کوئی آپ کو اچھی ڈگری مل جائے گی، اور چلو ڈگری بھی اچھی مل جائے گی پر کوئی آپ کو اچھی پوسٹ مل جائے گی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے اس ملک میں. تو پھر یہ ہے کہ ہنر جو ہے وہ بہتر ہے. کوئی بھی ہنر جو ہے وہ انسان کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا، نہ ہی پھر وہ انسان بھوکا رہتا ہے ہنر والا جو بندہ ہے. تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ پڑھائی جنہوں نے کی ہوئی ہے MBA پاس گریجویٹ ہیں، اور جو بیچارے وہ کوئی چنے بیچ رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سموسے بیچ رہا ہے، کوئی پکوڑے بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں جو ہے ایجوکیشن کی جو ہے وہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے. تو جو غریب کا بیٹا ہے وہ بیچارہ غریب ہی ہے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اور جو جاہل لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ان پڑھ ہیں اور جاہل بالکل ہیں، وہ ترقی پہ ترقی کری جا رہے ہیں. ان کو اچھی پوسٹیں بھی مل رہی ہیں، اچھی نوکریاں بھی مل رہی ہیں، اور دبا کر جو ہے وہ ہر عمل ہو رہا ہے ان کے لیے، آزادی ہر چیز. جو غریب بیچارہ محنت کر رہا ہے، جو محنت کش ہے، جس کا بیٹا، جو باپ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ اسی پوزیشن پر ہیں، ان کو کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملتی، کوئی نوکری ملتی. تو اس لیے پھر میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا، بیٹا کہ آپ اسکول کے بعد آنے کے بعد جو ہے نا ہنر کو سیکھ لو. تو بڑے بیٹے کو بھی میں نے کہا، یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے نا جو ہے درزی بیٹھتا ہے تو درزی کے بعد جو ہے بیٹھ کر کام سیکھ لو. درزی کا بھی کام بہت اچھا ہے. تو پھر کہتا ہے یار، بیٹا بولتا ہے چلو ٹھیک ہے پپا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرے تقریباً 2 مہینے اور رہ گئے، پھر جو ہے وہ میرا کمپلیٹ قرآن کا جو ہے وہ گردان جو ہے مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مدرسے سے فارغ ہوں تو پھر میں کنٹینیوسلی جو ہے یہ درجی کے بعد بیٹھ جاؤں گا. تو اب چلتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف. تو اب بیگم سے بات کرتے ہیں. بیگم آ جاؤ سامنے کیمرے پہ، اور یہ بتاؤ کہ کیسا دن گزرا ہے آج کا، آج کیا کا بات چیت ہو دن رہی ہے؟ کام شام پہ صفائیوں میں گزرتا ہے، پر صفائی جتنی بھی کر لو پر مٹی پھر بھی آ جاتی ہے گھروں میں. اور آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ہمارے بلاگ پورے دیکھا کریں، کیونکہ آپ سے ہمیں بہت امید ہے. آپ ہمارے پورے بلاگ دیکھیں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اور میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے پچھلی عید بھی گزر گئی، کچھ ایسے گھر ہیں جن کی ضروریات نہیں پوری، اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود اپنے کپڑے بنا سکے. اور کسی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کبھی اس نے یہ دائرے سے نکل کے ہی نہیں سوچا کہ آج میں اپنے بچوں کو دے رہا ہوں، تو شاید غریب کے بچے نے بھی آج عید منائی ہوگی کہ نہیں. پر ہمارا یہ اچھی بات تو ہمارے دلوں میں آتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے اچھے نظر آئے، اعلیٰ نظر آئے اور چینج نظر آئے. پلیز اس طرح کرنا. آپ تھوڑا اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، انسانیت پیدا کریں. اگر آپ کے بچوں کا دل ہے تو سمجھے کہ جو غریب ہے، فقیر ہے، اس کے بچے کا بھی دل ہے کہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں عید مناؤں. اور میں تو یہی دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ سب کو اتنا دے کہ کوئی غریب امیر کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں عطا کیا. اور رضوان جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے لا کے ویڈیو کافی دکھاتے ہیں، جو بیچارے
اتنے ایک مجبور ہیں جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی بیاہ نہیں ہو پا رہے، شادیوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے مجبور وہ باپ ہیں، اور پھر بزرگی کی حالت میں آگے ہوئے کہ ان سے اب کام بھی نہیں ہو رہا. پلیز امیروں کے گھروں کو چوز نہ کریں، اور شادی شدہ مرد غریبوں کے گھروں کو بھی دیکھیں کہ ادھر بھی غریب کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان سے بھی شادیاں کریں. یہ میں کوئی ایسی چھوڑنے والی بات نہیں کر رہی، مجھے پتا ہے میری آپ نے ولاگ کو فضول کر کے آپ نے رد کر دینا ہے. پلیز وہ ولاگ بھی دیکھا کریں جس میں کوئی نصیحت یا ایڈوائز والی بات ہوتی ہے، وہ بھی سن لیا کریں. شاید ہماری وہ ہمیں بتا رہے تو کسی وجہ سے بتا رہے. اور آپ رضوان، اب جو میں نے بات کی ہے کہ غریب کی بچی گھروں میں بیٹھ کے بوڑھی ہو رہی ہیں بیچاری، ان کے کوئی وسائل نہیں ہے باپ کے یا ماں کے، اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی لسٹ میں جہیز کا سارا نظام لکھ دیتے ہیں کہ ہاں بیٹی اپنے لیے لے کے آ رہی ہے، ہمارے لیے تو لے کے نہیں آ رہی. اور جن کی اوقات نہیں ہے بیچاروں کی، اگر توفیق نہیں تو وہ کیا کریں. بس انہوں نے کیا کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. بس یہ تو اب لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے ہر چیز کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا نہیں چاہیے. تو بس ہمارے پاس اتنی توفیق نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، جب عطا کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایسے غریب مستحق جو خاندان ہوں گے، جو گھر ہوں گے، تو ان کی جو ہمارے سے توفیق ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق عطا کرے گا ہم اس میں سے جو ان کی اور مدد کر دیا ہم کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہم ضرور مدد کریں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ، ہمارے اسی چینل پہ دیکھیں گے کہ جب ہماری سیلری آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سیلری سے جو ہے وہ ہم غریبوں کی بھی مدد کیا کریں گے، اور اسی سیلری سے جو ہے ہم نے اپنا اسی گھر کو بھی بنانا ہے. اور انشاءاللہ. جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ابھی عید پہ جو ہے نا ہم نے کوئی شاپنگ اتنی خاص نہیں کی، صرف بچوں کے لیے جو ہے وہ سوٹ وغیرہ لیا ہے، ایک سوٹ لیا ہے اور ایک جوتی لی ہے. بس اس سے مزید نہ تو میں نے اپنے لیے کوئی چیز لی ہے اور نہ ہی بیگم نے کوئی چیز لی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم تبھی شاپنگ کریں گے اپنی جب ہماری یوٹیوب سے فرسٹ انکم آئے گی. تو اب یہ آپ بہن بھائیوں کے اوپر جو ہے کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ساتھ دیتے ہیں، آپ ہمیں کتنی سپورٹ کرتے ہیں. بس آپ بہن بھائی کی سپورٹ ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہو سکتا ہے نیکسٹ منتھ ہی جو ہے وہ سیلری لے لیں. تو یہ آپ بہن بھائیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے اور نہ ہی خود چینل سے خود کچھ کر سکتا ہے. یہ جب تک آڈینس ویورز سے سپورٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تب تک چینل خود سے کچھ بھی نہیں ہے. چینل کو ریچ تبھی ملتی ہے جب آڈینس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کی ویڈیوز کو دیکھتی ہے، آگے شیئر کرتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ. کیونکہ ہمارے ولاگ کے اندر کوئی بے شرمی یا کوئی بے حیائی تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں. تو یہ فیملی کے اندر بیٹھ کے بھی آپ جو ہے اپنی سسٹر سے یا مدر سے یا اپنی وائف کے ساتھ یا اپنی بچیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہمارا ولاگ دیکھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ولاگ میں جب جو ہے وہ کوئی بے حیائی یا کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. ایک شریعت کے اندر، اصولوں کے اندر رہ کر ہی جو ہے وہ ہمارا ولاگ بنتا ہے، اور اسی میں انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس اور کو جو ہے وہ زیادہ بقرہ عید جو آ رہی ہے، اس میں کافی ہے کہ لوگ گوشت قربانی کر رہے ہیں. ان غریبوں کا حصہ غریبوں تک پہنچائے جن کو اللہ نے ایک قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، نہ کہ اپنی فریجوں میں بھر لیں. ان کو کوفتے بنانے کے لیے اگلے دن کیا کریں گے، قورمہ بنا لیں گے، پائے رکھ لیں گے. نہیں، اس غریب کو دیکھو کہ جس نے شاید کہ پورا سال گوشت بھی نہ نہیں کھایا. بالکل، یہ اس کا حق ہے، اصل میں حق یہ ان کا ہے، اللہ یہ تعالیٰ نے ان کا حق غریبوں رکھا کا ہے. پر ہم جو ہے یہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. دین سے ہم اصل میں دور ہے نا، کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ قربانی جب آتی ہے تو اس پہ اصل حق کن کا ہوتا ہے. پہلے باہر کا ہوتا ہے، پہلے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر باقی جو ہے وہ باہر کے اور آپ کے جو کئی غریب لوگوں کو لوگ میں ان نے کا دیکھا ہوتا ہے. جب وہ ذبح کرتے ہیں، وہ فلانے کے شوپر میں چھچڑے ڈال دو، وہ ڈال دو، یہ بوٹی نہیں، یہ ڈالو، اس سے ذرا بڑھ جائے گا. یہ تو آپ ایک صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ جو ہماری یہ شولڈروں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہمارا حساب کتاب. جب یہ پرچہ اتنا قیامت والے دن دکھائیں گے تو ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا. ہم نے یہ کہیں گے ہاں اللہ، ہم نے تیسرے دن پائے کھانے تھے، ہم نے قورمہ کھانا تھا، ہم نے کباب بنانے تھے، ہم نے ٹکی بنانی تھی، ہم نے پتہ نہیں ایک اور بھی چیزیں کافی ہیں، مجھے آ نہیں رہی یاد. تو یہ چیز ہوتی ہے. خیر ویورز، وہ تو ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. تو ہمارا ولاگ آپ کو کیسا لگا آپ نے یہ ضرور بتانا ہے.
اور اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی جو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن کے اس کو ایک دن بہت بڑی جو ہے وہ ملین کے اندر لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ بہن بھائی ہی جب سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم وہ ملین میں بھی چلے جائیں گے. ملین میں جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ملین میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پر کیا ہے کہ کوئی سپورٹ کرتا نہیں ہے نا. جب کوئی سپورٹ کرے گا تو پھر تو ملین کیا 2 4 5 10 ملین بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر کیا ہے کہ وہ جب آپ بہن بھائی سپورٹ کریں گے، دل کے ساتھ سپورٹ کریں گے تو ہی جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر کے ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹس بھی کر دیجیے گا. اور جو بہن بھائی سبسکرائب کرتے ہیں ہم ان کا ضرور نام لیتے ہیں. ابھی کافی دن ہو گئے کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، تو اب جیسے ہی کوئی ہمیں سبسکرائب کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ان کا نام بھی لیا جائے گا. اسی ویڈیو کو جو سبسکرائب کرے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ان کا نام بھی جو ہے وہ ہم اناؤنس کریں گے بڑے پیارے طریقے سے. تو بس آپ بہن بھائی نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے، اور بس کہ ہماری سیلری آئے تو ہم اپنے اس ٹوٹے ہوئے گھر کو، اس ٹوٹے ہوئے کمرے کو جو ہے، ہمارے پاس ابھی کوئی اور اتنی خاص جگہ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو میں دکھایا ہے، تو یہ دیواریں جو ہیں وہ بالکل کمزور ہو چکی ہیں، بالکل ختم ہے. بس اللہ کے سپرد جو ہے وہ ہم سوتے ہیں. اور یہ اوپر سے چھت بھی جو ہے اس کو بھی کافی بڑا جو ہول ہوا ہے، یہ دیکھیں کمرے کی چھت ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں. اور جب آپ بہن بھائی سپورٹ کریں گے، اچھے طریقے سے ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس کمرے کو جو ہے اپنی یوٹیوب پہ ہم جو محنت کر رہے ہیں، اسی محنت سے جو ہے یوٹیوب پہ جو سیلری آئے گی اس سے ہم اپنے اس گھر کو بھی بنائیں گے، کسی اور جگہ پہ بھی جو ہے وہ گھر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے ضرور جو ہے وہ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بننا ہے. اور ابھی جو ہے وہ خداحافظ کرتا ہوں، میں بھی بیگم کی طرف سے بھی خداحافظ کر دیتے ہیں. بیگم بھی سامنے آ کے خداحافظ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بیگم اپنا لاسٹ پیغام دے دو. خدا حافظ. بس یہی میں کہنا چاہوں گی، جو عید آ رہی خیر خیریت اللہ جو دنیا میں ہے ان کو ساروں کو دیکھنی نصیب کرے، اور جو ہمارے عزیز چلے گئے ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں گھر دے. اور ایک دن ہمیں بھی جانا ہے اور دنیا میں نیک عمال کر کے جائیں، کوئی آپ کو یاد کرے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی تھی. اور آپ کو یہی میسج دینا چاہوں گی. اور کل ہم پھر ایک نئے ولاگ میں ملیں گے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اس ولاگ کو دیکھنا ہے. اور اب میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.